اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین۔ سورہ یاسین کے اس دوسرے رکوع سے آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں سورہ یاسین کا تفصیلی تعارف آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس صورت میں 4 بنیادی عقائد کو مختلف مثالوں کے ساتھ واضح فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قرآن کریم کی حقانیت کو واضح فرمایا، عقیدہ رسالت کو واضح فرمایا، عقیدہ توحید کو بیان فرمایا اور بعث بعد الموت یعنی عقیدہ آخرت کو بھی اللہ جل جلالہ نے اسی صورت میں سمجھایا ہے۔ تو 4 بنیادی عقائد پر یہ صورت مشتمل ہے اور یہی اس کا بنیادی موضوع ہے۔ صورت کے شروع میں قرآن کریم کی حقانیت اللہ نے بیان کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد منکرین کے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ چونکہ یہ غور و فکر نہیں کرتے، نہ اپنے سے پچھلی تاریخ پر غور کرتے ہیں اور نہ اپنے سامنے کی نشانیاں ان کو نظر آتی ہیں، گویا ان کے آگے بھی ایک آڑ ہے، ان کے پیچھے بھی ایک آڑ ہے، تو غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے یہ ایمان لانے سے محروم ہیں۔ تو منکرین کی یہ ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا کہ ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم ہی لوگوں کے اعمال بھی لکھتے ہیں اور لوگوں کے اعمال کی وجہ سے معاشرے پر جو اثرات پڑتے ہیں، اعمال کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی ہم محفوظ رکھتے ہیں اور ان کا بھی آخرت میں پھر حساب کتاب ہوگا۔ تو اس طریقے سے ان عقائد کو بیان کرنے کے بعد اب آج کے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرما رہے ہیں، اور اس مثال کے ذریعے ایک طرف تو منکرین کو، مشرکین مکہ کو یہ پیغام دینا تھا کہ جس طریقے سے اس مثال میں منکرین کو ذلیل و رسوا ہونا پڑا، انہیں تباہی کا منہ دیکھنا پڑا، اگر تم اپنے انکار پر ڈٹے رہے تو تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف اسی مثال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دینا بھی مقصود ہے کہ یہ جن مشکل حالات سے آپ کا سامنا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ گزشتہ امتوں میں بھی انبیاء کرام کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا اور انبیاء علیہم السلام کے جو سچے متبعین تھے ان کو بھی اس قسم کے حالات سے گزرنا پڑا ہے۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے سے یہ مختلف مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس سے عقیدہ رسالت بھی واضح ہو جاتی ہے، عقیدہ رسالت کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ اے پیغمبر آپ مرسلین میں سے ہیں، عقیدہ رسالت بیان فرمایا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ مرسلین کے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اے پیغمبر ان کے سامنے قریہ والوں یعنی بستی والوں کی ایک مثال پیش کیجئے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ جب ان کے پاس رسول آئے تھے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے، فَكَذَّبُوهُمَا تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی، فَقَالُوا اور ان سب نے کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ یقین جانو ہمیں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہماری ہی جیسے آدمی ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا تکذبون اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں کچھ مرسلین کے جانے کے واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ کسی بستی میں اللہ نے کچھ مرسلین کچھ رسولوں کو بھیجا۔
اب یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ مرسلین کون تھے، ان رسولوں سے کیا مراد ہے۔ رسول کا اطلاق نبی اور پیغمبر پر بھی ہوتا ہے جو اللہ کی جانب سے مبعوث ہوتا ہے، اور رسول لغت کے اعتبار سے قاصد کو کہتے ہیں، بھیجا ہوا، کوئی بھی بھیجا ہوا۔ تو عام طور پر رسول کا اطلاق اس شخصیت پر ہوتا ہے جو اللہ کی جانب سے ہدایت بن کر اور ہدایت کا پیغام لے کر لوگوں کی جانب مبعوث کیا گیا ہو، اور جس کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج سجایا ہو۔ تو یہاں مرسلین رسولوں سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انبیاء ہیں، کہ اللہ نے کسی بستی میں دو انبیاء کرام کو بھیجا تھا، اور جب بستی والوں نے انہیں جھٹلایا تو اللہ نے پھر تیسرا بھی بھیج دیا۔ اور اس خیال کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ یہاں اللہ نے بھیجنے کی نسبت اپنی جانب کی ہے، کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف دو کو بھیجا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا جو رسول ہے وہ نبی ہی ہوتا ہے، اور اس کے سر پر نبوت کا تاج ہوتا ہے۔ تو کچھ حضرات کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہاں رسول سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، لیکن دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں رسول سے مراد اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، بلکہ ان سے مراد پیغمبر کے رسول ہیں، پیغمبر کے بھیجے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اس سے مراد ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کسی بستی کی جانب پہلے اپنے دو حواریوں کو بھیجا، دو شاگردوں کو بھیجا، اور پھر اس کے بعد ان کی تائید کے لیے اپنا ایک تیسرا شاگرد بھی روانہ کر دیا۔ تو گویا یہاں پر رسول کا لغوی معنی مراد ہے کہ بھیجے ہوئے، ہم نے بھیجا، ہم نے وہاں کچھ رسول بھیجے، یعنی کچھ ایسے لوگ بھیجے جن کو بھیجا گیا تھا۔ اور کس نے بھیجا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ تو گویا جی اللہ کے رسول نہیں تھے، بلکہ اللہ کے رسول تھے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے ان کو کسی بستی میں بھیجا تھا۔ تو یہ رسولوں کی مراد میں دو قسم کی آراء ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ بستی کون سی تھی، جس کا ذکر یہاں قرآن کریم کر رہا ہے کہ ان کے سامنے بستی والوں کی مثال پیش کریں۔ تو بستی سے کیا مراد ہے، کون سی بستی تھی؟ تو اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انطاکیہ کی بستی تھی۔ بستی کا اطلاق، قریہ کا اطلاق قرآن کریم میں بعض اوقات چھوٹی بستیوں پر بھی ہوتا ہے، اور بڑے شہروں پر بھی قریہ کا اطلاق ہوا ہے۔ تو کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں قریہ یعنی بستی سے مراد انطاکیہ کی بستی ہے، جو اس زمانے میں ملک شام میں تھی، اور ملک شام اس وقت سلطنت روما کا حصہ تھا، جو دنیا میں ایک بڑی طاقت تھی نمایاں۔ تو یہ گویا کہ اسی کی ایک بستی تھی، سلطنت روما کی ایک بستی تھی۔ لیکن محققین فرماتے ہیں کہ یہ بات مستند نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ انطاکیہ میں گئے ہوں، بلکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ انطاکیہ میں کچھ حواری گئے ضرور تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں گئے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعد ان کے کچھ حواری انطاکیہ میں گئے تھے۔ اور یہ نقطہ نظر بظاہر اس لیے بھی مضبوط معلوم ہوتا ہے کہ جس بستی میں یہ رسول آئے تھے اس بستی کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا، اور انطاکیہ کے بارے میں قرائن سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس پر کبھی کسی زمانے میں عذاب آیا ہو۔ تو بہرحال کچھ حضرات کے ہاں اس سے مراد انطاکیہ ہے، اور کچھ محققین نے اس خیال کو رد کیا ہے، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم نے اس بستی کی تعیین نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بستی کی تعیین پر ہمارے لیے کوئی ہدایت موقوف نہیں ہے۔ ہمیں جو اللہ نے پیغام دینا ہے، جو سبق دینا ہے، وہ بستی متعین کیے بغیر بھی ہو جاتا ہے، کہ اسی طرح کسی بستی میں وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ کسی بستی میں اللہ نے اپنے کچھ پیغمبر بھیجے، اور جب بستی والوں نے ان کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو ہدایت کا سبق ہمارے لیے بستی کی تعیین کیے بغیر بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے سامنے بستی والوں کی ایک مثال پیش کیجئے، اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس رسول آئے تھے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کے پاس شروع میں دو رسول بھیجے، ابتدا میں دو رسول آئے تھے، فکذبوہما، تو بستی والوں نے ان کو جھٹلایا، فعززنا بثالث، تو ہم نے ان دو کو تیسرے کے ذریعے مضبوط کیا، ان دو کی تائید تیسرے کے ذریعے کی، کہ تیسرا رسول بھی بھیج دیا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض مفسرین کے ہاں اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہیں، ان کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو کے بعد
اپنا تیسرا شاگرد بھی اسی بستی کی جانب بھیجا تاکہ وہ تیسرا بھی پہلے دو کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو وہاں پر واضح کرے۔ فقالو، اور ان سب نے یعنی تینوں نے مل کر بستی والوں سے کہا، انا الیکم مرسلون، ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کے بھیجا گیا، یعنی ہم تمہارے پاس ہدایت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو لوگوں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا، بستی والوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو، تم ہمارے ہی جیسے بشر ہو۔ ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام کی بشریت منکرین کے لیے ایک معمہ رہی ہے۔ مختلف اقوام نے اپنے پیغمبروں کو صرف اس وجہ سے جھٹلایا کہ یہ تو ہماری ہی جیسے انسان ہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں، یہ بازار میں بھی جاتے ہیں، اور یہ شادی بیاہ بھی کرتے ہیں۔ تو گویا لوگوں کے لیے یہ ایک معمہ رہا ہے کہ ہمارے جیسا انسان پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ تو دیکھا کہ پیغمبر دیکھنے میں انسان لگ رہے ہیں، ہمارے جیسے بشر لگ رہے ہیں، لیکن پیغمبروں کے اندر جو اللہ نے جوہر چھپایا تھا اور جو صلاحیت ان میں رکھی تھی اور جو اعلیٰ ترین استعداد رکھی تھی کہ عام انسان وہاں تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس استعداد کی طرف لوگوں کی نگاہ نہیں گئی، اور وہ انہیں اپنے ہی جیسا انسان سمجھ کر انکار کرتے رہے کہ ہم کیسے ایسے شخص کی بات مان لیں جو ہماری ہی طرح ہے۔ مالی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی پھرتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کہ جب لوگوں کے پاس ہدایت آئی، پیغمبر آئے، تو جو سب سے بڑی بات ان کو روکنے والی تھی، جو ایک بڑی بنیادی بات ان کو روکنے والی تھی، وہ یہی تھی کہ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے، ابعث اللہ بشر الرسولہ، کیا اللہ تعالیٰ کسی بشر کو رسول بنا کے بھیجے گا؟ تو یہ لوگوں کے لیے ایک معمہ رہا ہے۔ اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہی کچھ برگزیدہ اور مقدس ترین شخصیات کے سر پر نبوت کا تاج سجا کر لوگوں کی ہدایت کا فریضہ ان پر عائد کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی فرشتہ نبی بن کر آتا تو انسان اس کی اتباع کیسے کرتا؟ فرشتہ نہ شادی کرتا ہے، فرشتہ نہ کھاتا پیتا ہے، تو شادی بیاہ کے معاملات میں، کھانے پینے کے معاملات میں انسان کس کی رہنمائی کرتا، کس کے پیچھے چلتے، کس کا اسوہ انسانوں کے لیے رہنما ہوتا؟ اسی طرح اگر جنات میں سے کوئی آ جاتا یا کسی مخلوق میں سے بھی کوئی اللہ کی جانب سے آتا تو انسانوں کے لیے اس کی پیروی ممکن نہیں ہوتی۔ تو چونکہ اللہ نے انسانوں کے لیے ایک کامل رہنما بنا کر پیغمبر کو بھیجنا ہوتا ہے، اس لیے انسانی معاشرے میں سے ہی اللہ جل جلالہ کچھ انتہائی برگزیدہ مقدس ترین شخصیات کے سر پر نبوت کا تاج سجاتا ہے، اور پھر ان کو لوگوں کی طرف مبعوث کرتا ہے کہ اب لوگوں کو دعوت دو کہ وہ اللہ جل جلالہ کے پیغام کو تسلیم کریں۔ تو لوگوں کے لیے یہ ایک معمہ رہا ہے۔ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ پیغمبر تو کوئی مافوق الفطرت ہستی ہونی چاہیے، جو ہماری سمجھ میں ہی نہ آئے، جسے کھانے کی بھی ضرورت نہ ہو، جو انسانی معاشرے کا حصہ ہی نہ ہو۔ تو انہوں نے بھی اپنے سے پچھلوں کے روش پر چلتے ہوئے، پچھلے منکرین کے روش پر چلتے ہوئے یہی نقطہ نظر اپنایا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، بھائی تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، ہم تمہارے پیچھے کیسے چلیں، ہم تمہاری اتباع کیسے کریں؟ وما انزل الرحمن من شیء، اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی کہ اللہ نے بندوں کی رہنمائی کے لیے کوئی وحی نازل نہیں کی۔ جیسے آج کل بھی بعض عقل کے پیچھے چلنے والوں کی یہی رائے ہوتی ہے کہ کوئی وحی انسان کے لیے نہیں ہے، انسان کے لیے اس کی عقل ہی کافی ہے۔ حالانکہ عقل کی حدود جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں وحی کی حدود شروع ہوتی ہیں، اور جن معاملات میں انسانی عقل عاجز آ جاتی ہے تو ان معاملات میں اللہ جل جلالہ وحی کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو انہیں یہی غلط فہمی تھی کہ اللہ نے تو کوئی وحی نازل نہیں کی۔ ان انتم الا تکذبون، تم لوگ سراسر جھوٹ بول رہے ہو، تم جو اس بات کے مدعی ہو کہ ہم تمہاری طرف وحی کا پیغام لے کر آئے ہیں تو تم جھوٹ بول رہے ہو۔ قالو، رسولوں نے کہا، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، خوب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ ہمیں واقعی تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ چونکہ لوگوں کی تکذیب میں شدت تھی
تو انہوں نے جواب بھی شدت کے ساتھ دیا کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعتاً تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ہم صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ ابلاغ اور مبین، واضح طور پر ہم تمہاری تک پیغام پہنچا دیں، ہماری یہی ذمہ داری ہے۔ پیغمبر کی ذمہ یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں تک پیغام پہنچا دیں، اور لوگوں کے دل پلٹنا یہ اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے بعض انبیاء علیہم السلام نے سینکڑوں سال جد و جہد کی، لیکن ان کی دعوت پر ایمان لانے والے گنے چنے لوگ تھے۔ یہ چونکہ دعوت میں نتیجہ پیدا کرنا یا لوگوں کے دلوں کو پلٹنا یہ اللہ جل جلالہ کا کام ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے تحت، مصلحت کے تحت لوگوں کے دل نہیں پلٹتا، تو پیغمبر کی ذمہ صرف پہنچانا ہے، اور یہی کام آج امت مسلمہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء علیہم السلام کی آمد کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ جب کسی پیغمبر نے نہیں آنا تو لوگوں تک اللہ کا پیغام کس نے پہنچانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پہنچانا ہے۔ میں اور آپ، ہم سب اس بات کے مکلف ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام آگے پہنچائیں، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت ہے ہم سب کے نام، بلغوا عنی ولو کان آیہ، کہ میری باتوں کو آگے پہنچاؤ، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر انسان سوچتا ہے کہ میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اور کوئی مانتا ہی نہیں ہے، تو یہ اس کا جواب ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام پہنچانا ہے، اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ پھر لوگوں پر ہے، اور اللہ جل جلالہ کی توفیق سے اس کا تعلق ہے کہ اللہ انہیں توفیق دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اگر ہم لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے پیغام ہی نہ پہنچائیں تو پھر ہم نے ابلاغ میں سستی کی، اور اس کا ہم سے مواخذہ ہوگا۔ اور اگر ہم پوری تندہی کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ قرآن کریم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگ چاہیں تسلیم نہ کریں، لیکن اللہ جل جلالہ کے ہاں میرے اور آپ کے پاس کم از کم ایک بات تو ہوگی کہ ہم تو چلے پھرے ہیں، لوگوں تک پیغام پہنچایا ہے۔ تو یہ دعوت کا بہت بڑا اصول ہے کہ آپ کے ذمے صرف ابلاغ ہے، کہ آپ پوری طریقے سے حکمت، مصلحت، بصیرت کے ساتھ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ قالوا، بستی والوں نے کہا، انا تطیرنا بکم، ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، لئن لم تنتہوا، یقین جانو اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ قالوا، رسولوں نے کہا، طائرکم معکم، تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، ان ذکرتم، یہ باتیں تم اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے، یہ جو تم ہمارے اوپر نحوست کو تھوپ رہے ہو تو یہ تم اس لیے باتیں کر رہے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کی بات پہنچا رہے ہیں، بل انتم قوم مسرفون، اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ عام طور پر بزدل اور وہمی قسم کے لوگوں کا یہ شیوہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کی وجوہات اپنے اندر تلاش نہیں کرتے، اپنے کو پہنچنے والے نقصان کی وجوہات اپنی ذات میں تلاش نہیں کرتے، بلکہ باہر بیرونی ماحول میں تلاش کریں گے۔ ہم اپنے گرد و پیش میں اس کا نظارہ کرتے رہتے ہیں کہ کسی کو نقصان ہوتا ہے گھریلو طور پر، کاروباری طور پر، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنا احتساب کرے کہ کہیں یہ میرے گناہوں کی شامت تو نہیں ہے، کہیں یہ میری کوئی غلطی تو نہیں، کہیں یہ میری منصوبہ بندی میں کمی تو نہیں، کہیں یہ میرے رویے کی کمزوری تو نہیں، ان باتوں پر نظر نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ باہر تلاش کریں گے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے آ کے جادو کر دیا ہے، فلاں میرے لیے منحوس ہوا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ وہ ہو گیا۔ تو وہمی اور ایمان کی کمزوری والی مزاج کی یہ علامت ہوتی ہے کہ مصیبت کی وجوہات اپنے اندر تلاش کرنے کی بجائے باہر تلاش کی جائے۔ یہی صورتحال اس بستی کی تھی کہ جب پیغمبروں نے انہیں سمجھایا اور وہ باز نہ آئے، سلسلہ چلتا رہا، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی دوران ان پر کچھ قحط مسلط ہوا،
اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ بستی والوں کے یہ جو مرسلین تشریف لائے تھے، انہوں نے ایک نیا پیغام وہاں پہنچایا تھا، کچھ لوگ ایمان لائے، اکثر لوگ نہیں لائے، تو ایک بحث چل پڑی تھی لوگوں میں۔ جب بھی کوئی نئی بات علاقے میں آتی ہے تو لوگ اس کو لے کے بحث تو کرتے ہیں، تو ایک بحث چل پڑی تھی جس کی وجہ سے گھروں میں بھی بحث کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ تو اب لوگ مشکل کا شکار تھے، چاہے قحط کی وجہ سے ہوں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہوں، یا بحث و مباحثے کی وجہ سے ہوں، لوگ مشکلات محسوس کر رہے تھے، اور بجائے اس کے کہ وہ ان مشکلات کو، ان کی مشکلات کی وجوہات اپنے اندر تلاش کرتے، انہوں نے وہ مشکلات رسولوں کے سر تھوپ دی کہ آپ چونکہ معاذ اللہ منحوس ہیں، آپ کی نحوست کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے ہیں کہ ہمیں قحط کا سامنا کرنا پڑا ہے، یا بارش رک گئی ہے، یا اختلافات گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں، بحث و مباحثے ہو رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ان مرسلین کی تشریف آوری کو ان کاموں کا اور قحط وغیرہ کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور یہ ہر زمانے میں منکرین کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ اہل حق کو باعث نحوست گردانتے ہیں، اپنے اندر مصیبت کی وجہ تلاش کرنے کی بجائے بیرونی ماحول میں اور بالخصوص اہل حق میں اس کی وجہ تلاش کریں۔ چنانچہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے، قوم فرعون کا بھی ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہم تو آپ کے اندر نحوست محسوس کرتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھ تھے ان کے بارے میں یہ گمان کرتے کہ ان کی وجہ سے ہمیں نحوست پہنچی ہے۔ یہ تطیر لفظ کا مطلب ہوتا ہے پرندہ اڑانا۔ عربوں کی یہ عادت تھی کہ وہ جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو شگون لیتے تھے، فال نکالتے تھے، اور فال کا طریقہ یہ تھا کہ پرندہ اڑاتے تھے، اگر وہ دائیں طرف چلا گیا تو سمجھتے تھے کہ آج ہمارا سفر ٹھیک رہے گا، سفر پہ چلتے ہیں، اور اگر بائیں طرف مڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ ہمارا سفر ٹھیک نہیں رہے گا، واپس چلے جاتے تھے۔ تو اسے پرندے اڑانے تطیر کو پھر بطور اصطلاح کے فال کے معنی میں، بدشگونی کے معنی میں، نحوست کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا۔ ہر بت پرست قوم کی یہ عادت ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگوں میں تصورات رائج ہیں کہ اگر کسی بلی نے، کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو لوگ اس کو اپنے لیے باعث نقصان سمجھتے ہیں، کہیں الو کو بولتے دیکھا یا کوے وغیرہ کو تو اس کو باعث ویرانی اور بربادی سمجھتے ہیں، اور بھی طرح طرح کے لوگوں میں توہمات ہیں۔ تو ان توہمات کی وجہ یہ ہے کہ ایک طویل زمانے تک اس ماحول میں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہے ہیں۔ ہندو بت پرست ہے جیسے اہل مکہ بت پرست تھے، اور بت پرستی اپنے ساتھ توہم پرستی بھی لے کر آتی ہے۔ توحید توہمات کی جڑ کاٹتی ہے، اور بت پرستی توہمات کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ جو بت پرست ہے وہ بزدل ہوگا، اس کا اللہ پر توکل تو ہے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بزدلی کی وجہ سے طرح طرح کے توہمات میں پڑے گا کہ ایسا ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، آئینہ گر گیا تو یہ ہو جائے گا، رات کو جھاڑو دے دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس قسم کے توہمات کی وجہ بنیادی طور پر ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر بت پرست قوم مختلف توہمات کا شکار ہوتی ہے۔ تو ہندوستان میں بھی بت پرست قوم آباد ہے، مشرکین ہیں، اور ایک طویل زمانے تک بر صغیر کے اس ماحول میں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہے ہیں۔ تو جو ہندوؤں کی بہت ساری عادات مسلمانوں کے اندر ہیں، آج تک باقی ہیں، ان میں سے ایک عادت توہم پرستی بھی ہے۔ تو یہ ان کی باقیات ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، اور ان کی جڑ کاٹنے کی ضرورت ہے۔ اور جڑ کیسے کٹے گی؟ ایمان کے ذریعے، کہ آپ کا ایمان ہو، ہم سب کا ایمان ہو کہ نفع اور نقصان دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے، باقی چیزیں کیا کر لیں گی، بلی کیا کر لے گی، کوہ یا الو کیا کر لے گا۔ اور انسان کو اگر نقصان ہوتا ہے تو اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی نقصان پہنچتا ہے، تمہیں جس مصیبت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، تو وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑی نحوست گناہوں میں ہے۔ میں اور آپ جو گناہ کرتے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے بڑے منحوس ہیں، اور ہم پر جو بھی مشکلات آتی ہیں وہ انسان کے اپنے گناہوں کا سبب ہوتی ہیں۔ تو ان رسولوں نے یہی کہا کہ پہلے بستی والوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر یقین جانو اگر تم باز نہ آئے،
لَنَرْجُمَنَّكُمْ، تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہمارے ہاتھوں تمہیں دردناک سزا ملے گی۔ یہ اہل باطل کا وتیرہ ہوتا ہے کہ جب وہ حق کی دلیل کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی، تو وہ پھر دھمکیوں پر، بد کلامی پر، گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ اور ہر زمانے میں رسولوں کو منکرین نے اسی طریقے سے دھمکایا ہے۔ تو یہاں بھی جب دلیل ان کے پاس نہیں تھی، اور حق کے سامنے دلیل کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ حق کے سامنے کون سی دلیل آئے گی؟ دلیل تو حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو پھر دلیل سے عاجز ہو کر انہوں نے وہی راستہ اپنایا، بدماشی والا، بد کلامی والا، کہ ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ قالو، رسولوں نے کہا، طائرکم معکم، تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی تمہارے اعمال ہی قحط کا سبب ہیں، اور تمہارے اعمال ہی بحث و مباحثے اور اختلاف کا سبب ہیں۔ تم سب ایمان لے آؤ تاکہ بحث و مباحثہ رہے ہی نہ، کوئی اختلاف باقی ہی نہ رہے، اور اللہ جل جلالہ بھی تمہیں، تمہارے اندر، تمہارے معاشرے میں جب ایمان کو دیکھے گا، تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اٹھا لے گا، قحط ختم ہو جائے گا، بارشیں برسنی شروع ہو جائیں گی۔ تو نحوست تو تم خود لیے پھرتے ہو، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ لگی ہے، اور تم یہ جو باتیں کر رہے ہو، کیا اس کی یہی وجہ ہے؟ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ کیا اس لیے تم اس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ یعنی اس قسم کی باتوں کی اور تو کی وجہ نظر نہیں آتی، ہاں یہی ہے کہ تمہیں حق سے اتنی چڑ ہے، اور تم سچ سے اتنا دور بھاگتے ہو کہ وہ تم سے برداشت نہیں ہو رہا، اور تم اس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، اور شہر کے دور کے علاقے سے ایک آدمی آیا، یسعیٰ، دوڑتا ہوا، شہر کے دور کے علاقے سے، پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، قالا، اور اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کا کہنا مان لو، اتبعوا، ان لوگوں کا کہنا مان لو، من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، وہم مہتدون، اور وہ صحیح راستے پہ ہیں۔ جب ان رسولوں نے اس بستی میں دعوت دینا شروع کی تو کچھ لوگ ایمان لائے تھے، اکثر لوگ منکر تھے۔ اہل ایمان میں سے ایک شخص تھا جو شہر کے دور کے علاقے میں رہتا تھا، اور وہ ایمان لے آیا تھا۔ مفسرین نے اس کا نام حبیب نجار ذکر کیا ہے کہ وہ شخص بڑھئی کا کام کرتا تھا، حبیب نام تھا اس کا، وہ صاحب ایمان تھا، اور دور، شہر کے دور کے کنارے پر اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ ان رسولوں کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں تو وہ دوڑتا ہوا آیا، یعنی اس کی قیام گاہ دور تھی، تو وہ اپنی قیام گاہ سے دوڑتا ہوا جلدی میں ان رسولوں کی خدمت میں آیا، اور آ کر لوگوں کو نصیحت کرنے لگا۔ اور نصیحت کیا کی اس نے؟ نصیحت یہ کی کہ اے میری قوم، ان رسولوں کا کہنا مان لو، یہ رسول تو ایسے ہیں جو تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگ رہے، اور صحیح راستے پر بھی ہیں۔ اس مختصر سے جملے میں اس اللہ کے نیک بندے نے بہت بڑی دلیل لوگوں کے سامنے پیش کی، اور گویا کہ حق کی کسوٹی لوگوں کے سامنے واضح کر دی کہ ان میں دو خصوصیات ہیں، کہ یہ جو تمہاری طرف مرسلین آئے ہیں، یہ حبیب کہہ رہا ہے اپنی قوم سے کہ یہ جو تمہاری طرف رسول آئے ہیں، یہ جو 3 مرسلین ہیں، ان میں 2 خصوصیات ہیں، اور ان خصوصیات کو دیکھ کر تمہیں فوراً ایمان لانا چاہیے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا قول اور عمل، ان کا کردار اتنا اجلا ہے کہ ان کی تعلیم سچ محسوس ہوتی ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ بے غرض ہیں، ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان کسی علاقے میں تحریک چلاتا ہے، اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے، تو ان کا کوئی مفاد نہیں ہے، اور ان کا کردار اجلا ہے، اور جس شخص میں یہ 2 باتیں پائی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات وہ کر رہا ہے، جو دعوت وہ دے رہا ہے، وہ برحق ہے، وہ سچ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ داعی کو اپنے اندر یہ 2 صفات پیدا کرنی پڑتی ہیں، ایک یہ کہ اس کا قول و عمل اجلا ہو، کردار اس کا پاک ہو، اور دوسرے نمبر پر وہ بے غرض ہو، اس دعوت کے نتیجے میں اسے کسی آمدن کی اور مالی مفاد کی یا دنیاوی مفاد کی توقع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینے کا آغاز کیا
تو دعوت دینے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تجارت بھی تھی، اور آپ کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ کی نامور تجارت پیشہ حضرات میں سے تھی۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی تجارت کے حامل تھے نبوت سے پہلے، اور جب نبوت کا آغاز کیا، آپ نے دعوت دینی شروع کی، تو وہ تجارت آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی، اور پھر وہ وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے ہوتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی کے لیے ایک اسوہ چھوڑا کہ داعی ایسا ہوتا ہے کہ دعوت کی وجہ سے اس کا کوئی مالی مفاد نہیں ہوتا، اس کی کوئی دنیاوی اغراض نہیں ہوتی، بلکہ وہ بے غرض ہو کر دین کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہ دو صفات ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کو دلیل بنایا تھا اپنی دعوت کی سچائی پر، اور اہل مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے اندر ایک زندگی گزاری ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ میں تمہارے اندر 40 برس گزار چکا ہوں اور ایک زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، تم میرے کردار کو دیکھ لو، میری زندگی کو دیکھ لو، اور پھر تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ میں تمہیں کسی غلط بات کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو ہم میں سے ہر شخص نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں اگر ہم دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہر شخص کو یہ کرنا ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ تم سے اجرت نہیں مانگتے، بے غرض ہیں، وہم مہتدون، اور صحیح راستے پر ہیں، یعنی ان کا کردار ٹھیک ہے، قول و عمل کے سچے ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں، الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، بھلا کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو الہ بنا لوں، ایسوں کو معبود بنا لوں، اِن یُرِدْنِ الرحمن بِضُرٍّ، کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، لا تغنی عنی شفاعتہم، تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے، ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں۔ لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے، ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں، انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں گا تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ یہ حبیب نجار کی گفتگو کا تسلسل ہے۔ پیچھے اس نے لوگوں کو ان مرسلین کی سچائی پر دو دلائل دیے کہ یہ بے غرض ہیں، قول و عمل کردار کے سچے ہیں، اور ان آیات میں اس نے توحید پر دلائل دیے کہ معبود ہونے کا حق صرف اسی کو ہے، عبادت صرف اسی کی جاتی ہے جو آپ کو پیدا کرتا ہے۔ جس نے آپ کو پیدا نہیں کیا اس کی عبادت آپ کیسے کریں گے، اس کی بندگی انسان کیسے کرے گا کہ پیدا آپ کو ایک ذات نے کیا ہے اور سجدے آپ بتوں کو کر رہے ہیں جن کو خود آپ پیدا کر رہے ہیں، جن کو خود آپ بنا رہے ہیں۔ تو یہ اس نے توحید پر ایک بڑی گہری دلیل دی کہ معبود صرف وہی ہے، عبادت صرف اسی کی جاتی ہے، الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، یعنی پھر وہ تم سے باز پرس کرے گا۔ گویا صرف اس ذات نے تمہیں پیدا نہیں کیا، اس نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس نے تمہاری کچھ ذمہ داری بھی عائد کی ہے، اور تم نے واپس اسی کی طرف جانا ہے، پھر وہ اس ذمہ داری کے بارے میں باز پرس بھی کرے گا۔ گویا عقیدہ توحید اور بعث بعد الموت، عقیدہ آخرت، دونوں آپ کو اس آیت میں ملیں گے کہ وہی ایک اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی معبود ہے، وہی عبادت کا حقدار ہے، اور تم نے واپس اسی کی طرف جانا ہے، یعنی تم نے مر کے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور آگے اس نے ایک اور دلیل دی کہ جو پیدا کرتا ہے آگے پھر انسان کے نفع نقصان کا بھی وہی مالک ہوتا ہے، اور جہاں سے تمہیں نفع مل رہا ہے، جس دروازے سے تمہیں نقصان کا ملتا ہے، جہاں سے تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے، تو انسان نفع اور نقصان کے مختار کل کے آگے جھکتا ہے کہ چونکہ اسی کی طرف سے مصیبت آتی ہے تو اس کے آگے آہوزاری کر کے اس مصیبت کو ٹالنے کی کوشش کرو کہ اس کی عبادت کرو، گناہ چھوڑ دو اور اس کے آگے دعا کرو۔ اور یہ جو جن کی عبادت تم کر رہے ہو یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ
اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی عذاب بھیجنا چاہے تو ان کی سفارش بھی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ عذاب یہ ٹال تو نہیں سکتے، لیکن ان کی سفارش بھی تمہارے کام کچھ نہیں آنی، اور نہیں وہ تمہیں چھڑا سکتے ہیں۔ اور آگے اس نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں گا، یعنی اگر میں اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرنے لگ جاؤں تو پھر تو میں بڑی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات سن لو۔ یہ اس نے عقیدہ توحید پر دوسری بڑی دلیل دی۔ پیچھے اس نے ایک دلیل دی تھی الذی فطرنی، کہ معبود صرف وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اسی کی بندگی ہوتی ہے۔ اور یہاں اس نے اللہ کے ربوبیت کو دلیل بنایا۔ رب کہتے ہیں ایسی ذات کو جو انسان کی آہستہ آہستہ پرورش کرتا ہے، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک انسان کی طاقتیں آہستہ آہستہ اوپر جاتی ہیں پھر نیچے آتی ہیں، تو جو انسان کی مرحلہ وار پرورش کرتا ہے وہی رب ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ ہے۔ تو اس نے لوگوں کو سمجھایا کہ پیدا تمہیں اسی نے کیا، پرورش تمہاری وہی کرتا ہے، تو عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، لہٰذا میری بات سنو۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ قیل، اور اللہ کی جانب سے اس کو کہا گیا ادخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جا۔ قال، تو اس نے کہا یا لیتا، اے کاش، قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے، بما غفر لی ربی، کہ میرے پروردگار نے کس طرح میری بخشش کی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حبیب نجار نے جب لوگوں کے سامنے یہ دعوت پیش کی تو لوگ چاروں طرف سے اس پر پل پڑے، لاتوں سے گھونسوں سے اس کو مار ڈالا، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قدموں کے نیچے اس کو کچل دیا۔ تو اس طریقے سے یہ عظیم انسان شہید ہو گیا دعوت کے راستے میں، استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا، لوگوں کو بلاتا رہا، اور لوگوں نے اس پر تشدد کر کر کے اس کو شہید کیا۔ اب شہادت کے بعد اللہ کی جانب سے اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ جنت اور جہنم کے فیصلے تو میدان حشر کی عدالت کے بعد ہونے ہیں۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو شہادت کے فوراً بعد جنت میں داخل کر دیا، گویا یہ اس کا اعزاز تھا، یہ اس کا امتیاز تھا کہ دیگر انسانوں سے ہٹ کر اللہ نے اس کو اسی وقت جنت میں داخل کر دیا، اور وہ وہاں زندہ ہے، رزق پا رہا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس وقت جنت میں داخل نہیں کیا، بلکہ فرشتوں نے اس وقت اسے بشارت دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، یعنی حشر کے بعد جب فیصلے ہوں گے تو اللہ نے تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ بنایا ہے۔ اور اس تفصیل میں پڑھے بغیر بھی اگر دیکھا جائے تو جب انسان قبر میں جاتا ہے تو روایات سے ثابت ہے اگر وہ نیک ہے تو جنت کی جانب سے کھڑکی کھل جاتی ہے اور اس کو جنت کی نعمتیں محسوس ہوتی رہتی ہیں، اور اگر وہ برا ہے تو پھر دوزخ کے ماحول کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو گویا نیک انسان کی قبر ہی اس کے لیے عارضی طور پر جنت ہوتی ہے، اور میدان حشر کے بعد پھر وہ مستقل طور پر جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو گویا اس کے لیے کھڑکی کھول دی گئی ہوگی اور جنت کی نعمتیں اسے میسر ہوں گی۔ تو اس پر اطلاق کیا گیا کہ اللہ کی جانب سے اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین کی دعوت دینے والا اپنے دل میں قوم کا کس قدر درد رکھتا ہے۔ اس نے کہا اے کاش لوگ جان لیتے، میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے کس طرح میری مغفرت کی ہے، اور کسی طرح اللہ نے مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے، کاش میری قوم کے لوگ یہ جان لیتے۔ گویا کہ اس نے اپنی زندگی میں بھی قوم کے ساتھ خیر خواہی کی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی قوم کے ساتھ خیر خواہی کی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب قوم کے لوگ اس پر تشدد کر رہے تھے، اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے، تو اس دوران بھی وہ قوم کے لوگوں کے لیے دعا ہی کرتا رہا۔ اس طریقے سے اہل حق کے دلوں میں اپنی قوم کی، اپنے سے وابستہ لوگوں کی تڑپ ہوتی ہے۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، وما كنا منزلين، اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی۔ ان كانت الا صيحة واحدة، وہ تو بس ایک چنگھاڑ ہی تھی، فاذا هم خامدون، جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے۔ جب اللہ کے نیک بندے کو انہوں نے شہید کیا
تو اللہ جل جلالہ نے اس کی پاداش میں اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ یہ بڑی متکبر قوم تھی، لیکن ان کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں کسی فوج کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک چنگھاڑ ہی تھی جس نے ان کو بجھا کے رکھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتے نے اس شہر کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر ایک زوردار چیخ ماری، جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کا نشان بھی نہ رہا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے کہ بڑے بڑے جبار، بڑے بڑے متکبرین کو ہلاک کرنے کے لیے بس اللہ کے اشارے ہی کی ضرورت ہے۔ یا حسرتن علی العباد، اے افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر، ما یأتیہم من رسول، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے رہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں بندوں پر افسوس کیا جا رہا ہے کہ وہ رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، رسول کی بات پہ عمل نہیں کرتے۔ یاد رکھیے مذاق بعض اوقات کچھ لوگ صراحتاً اڑاتے ہیں، صراحتاً انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ صراحتاً تو انکار نہیں کرتے لیکن عملاً انکار کرتے ہیں۔ گناہوں کی زندگی میں رہنا، اسی پر راضی رہنا، اسی پر مطمئن رہنا، یہ انکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں زبانی طور پر تو ایمان کی توفیق دی ہے، تو کہیں عملی طور پر ہم سے انکار نہ ہو جائے، عملی طور پر بھی انسان کو اہل ایمان کی فہرست میں اپنا نام درج کرانے کی جد و جہد کرنی چاہیے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون۔ الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اہل مکہ سے مخاطب ہے۔ جس ماحول میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، پیچھے ایک مثال دے دی کہ ہم نے اس قوم کو ہلاک کیا۔ اب اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے خطاب فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی قومیں ہلاک کی ہیں؟ قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، اور یہ قوم تھی قوم سمود اور قوم عاد کے جو کھنڈرات تھے وہ تو اہل مکہ کے راستوں میں تھے، عرب میں ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی قومیں ہلاک کی ہیں اور وہ تمہارے پاس لوٹ کر نہیں آتے، ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا ہے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اب یہ عقیدہ آخرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ تو اس طریقے سے اہل مکہ کو سبق دینا مقصود ہے۔ آیت کا تعلق اگرچہ اہل مکہ سے ہے لیکن اس کے عموم میں تمام انسان شامل ہیں، تو اس سے ہم بھی سبق لے سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی اور گناہوں کی اسی دلدل میں پھنسے رہے، سنتوں سے اسی طرح دور رہے، تو نہ جانے اللہ جل جلالہ کا غضب ہماری طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا جائے اور قرآن کریم کے اس پیغام کو عام کیا جائے۔